علی اور نبی کا دادا کہ پوری فوج کو اونٹ پکڑنا پڑا، غریب کے اونٹ چلاتا فوجیں پکڑے، دو چار بندے نہیں، اتنے اونٹ چلے اور اتنا روب، اکیلا چلا گیا عبد المطلب اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے۔ ایک ہاشمی ساتھ لے جاتے، 10 تو بیٹے تھے، اکیلا، اس کا نام ابرہا نہیں تھا، اس زمانے میں یمن کے ہر بادشاہ کو ابرہا کہتے، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، جیسے چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں، جیسے ہندوستان کے ہر بادشاہ کو بدلیموس کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح سے ابرہا، اور جھوٹا تھا وہ، شب خون مارا تھا اس نے اصلی بادشاہوں پر، اور وہ جو وہاں کی رائل فیملی تھی وہ عبد المطلب کے دوست تھے، لٹیرا تھا، کعبے کو گرانے آیا کیوں؟ لوگ ہاتھ میں جاتے دیکھے تو جا گیا، اللہ کے گھر وہاں کیوں ہے؟ یمن میں بنا، کس نے بنا دیا؟ سمجھتا تھا کہ وہ بھی پتھری کا بنا ہوا ہے، یہ بھی پتھری کا بنا ہوا ہے، کچھ فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اتنا نہ سمجھ سکا کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور۔ اب 2 نمبر بنانے والوں کی ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے نقلی بنے ہوئے پر رش نہیں ہوتا تو یہ اصلی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اصلی سے دشمنی ہوتی اسی لیے ہے، اصلی نہیں ہوگا تو ہمارے نقلی کا کاروبار چلے گا۔ اس کے بنائے ہوئے کعبے میں رش نہیں ہوا، وزیروں نے کہا اصلی کو گرا تو پھر بند نہیں کرا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے چل پڑا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک جدید مخلوق تھا، بڑے بڑے بزرگ رہ گئے تھے۔ ایک بندے نے منت مانگی تھی کہ میرا کام ہو جائے، میں ہاتھی کے وزن کی روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں۔ کام اس کا ہو گیا، خلیفۃ المسلمین کے پاس پہنچ گیا، سرکار ہاتھی کا وزن کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسے کوڑے مارو۔ اتنی بھاری چیز کیسے تولی جا سکتی ہے؟ علی نے ہنس کے کہا ترازو میں نہیں تلتا تو عقل میں تول دے۔ اگر ہاتھی ترازو میں نہیں تلتا تو عقل میں تول دے، اسے کیسے تولوں؟ علی نے کشتی منگوائی، کشتی میں ہاتھی چل پڑے، پانی میں کشتی جتنی اندر گئی کا نشان نکالا، ہاتھی نکال کے روٹیاں پھینکتا ہے، جب پانی یہاں پہنچے تو یہ ہاتھی کا باشن ہے۔ تو جن غریبوں کو ہاتھی کا وزن نہیں پتا تھا انہیں اسلام کے وزن کا کیسے پتا تھا؟ اور کے لیے تو پریشانی کا باعث تھا۔ لشکر پہنچا، اسے کہیں اتنے زیادہ اونٹ کس کے؟ اگر سردار مکہ کے تھے، اس کا پہلے انہیں پکڑ، پھر اس کے بعد تھا ہاتھی، اور وہ ہاتھی جو سرکس کا ہاتھی، اچھلتا کودتا تھا، جو سامنے آ جائے اگلے پاؤں اٹھا کر سون سے اسے ڈراتا تھا۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتابوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں، علامہ محمد باقر مجلسی حیات القلوب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔
وہ شریفوں کو شلیل کرنے کے لیے ہاتھی کو اشارہ کرتا ہوں. اب جس کے سامنے ہاتھی یوں کھڑا ہو جائے اس کی تو جان نکل جاتی ہے اور ساتھ میں سوڑ نہیں لائے اسے تو ہر بات مان جاتی. اس نے اشارہ کیا عبد المطلب کو آتا دیکھ کر ہاتھی کو. آل محمد کی عزت کی قسم ہاتھی نے حسب عادت پاؤں اٹھائے تو صحیح لیکن جب عبد المطلب کو دیکھا سجدے میں گر گئے. لگاؤ ہاتھی میں فتوا کہ وہ علی کے دادے کے سامنے کیوں جھکا ہے. مولوی سے تو اللہ کو سجدہ برداشت نہیں ہوتا. یہ منظر جب اس نے دیکھا پھر اس نے تسلیم کیا. ایسے نہیں بغیر مذاکرات کے وہ شکست مان گیا اونٹ واپس کر دی. ایک اور بھی بندے کو شوق تھا سرکس کا ہاتھی رکھنے کا. اس کا نام کنفرم ہے بلدیت مشکوک ہے. اس نے مدینے میں مسجد نبی میں ایک دروازے کا نام پڑھا باب صوبان اسلحے والا دروازہ. اس کا یہ نام کیوں ہے؟ اس کا مولا علی تشریف فرما تھے ادھر سے ایک اژدہا آیا تھا. اس نے عجیب و غریب زبان میں گفتگو کی تھی. علی نے اسے جواب دیا تھا. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ علی نے فرمایا ان کی قوم میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا میں نے مسئلہ حل کیا. مسجد میں نعرہ لگ گیا دروازے کا نام باب صوبان رکھ دیا. اس کا نام بدلو کیونکہ جب تک یہ نام رہے گا علی یاد آئے گا. اور یہ خدا کی قسم بین الاقوامی سازش ہے. کچھ لوگ ذہنوں سے علی کا نام مٹانے کی کوشش کریں کچھ لوگ کتابوں سے علی کا نام مٹانے کی کوشش کریں کچھ لوگ آثار سے علی کا نام مٹانے کی کوشش کریں. جو جاتے ہیں سعودی عرب ان سے پوچھو ساری مسجدیں کھلی مسجد علی کو تانا کہ ادھر کسی نے نماز پڑھی تو علی یاد آئے گا. اب یار علی پہ پابندی کوئی گیا تو علی یاد آئے گا. مسجد رد و شمس کو گرا دیا کہ نام ہی سے ظاہر ہے سورج پر جانے والی مسجد. پھر حاجی پوچھتے تھے کس نے بلٹایا تھا اور ہے یا نہیں ہے خدا. پھر حاجی پوچھتے تھے کس نے بلٹایا تھا. پھر بتانا پڑتا تھا. پورے سعودی عرب میں جانے کی اجازت ہے. خیبر کے میدان میں جاؤ تو راستے میں چیک پوسٹ میں روک لیتے ہیں کہ اگر سامنے جائیں گے تو علی یاد آئے گا. کوئی چوفا جانے کی اجازت ہے. ساتھ میں قدیر جانے لگو تو پابندی کہ میدان میں جائیں گے تو علی یاد آئے گا. میں نے کہا یہ اونچے ہتھ کندے نہ کرو. چھوٹے چھوٹے کاموں سے علی نہیں ملتا. علی کا ذکر مٹانا ہو تو پہلے کعبہ گرا دو کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی یاد آتا رہے گا. بلکہ علی مٹانا ہو تو مسجدیں بھی گرانی پڑے گی کعبہ بھی گرانا پڑے گا کیونکہ جب تک مسجدیں رہیں گی علی کی شہادت یاد رہے گی. جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی. اسی کا ایک حصہ ہے یہ پری پیڈ ملائیت کہ علی کا نام نماز میں آئے تو نماز باطل ہو جاتی. یہ اسرائیلی ایجنٹ یہ ابلیس نما ملا. میں نے تمہاری سے پوچھا سورہ الحمد کے بعد کون سی سورت پڑھ جو مرضی. مسئلہ یہی ہے نا یہ جو سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورت کسی بھی سورت میں پڑھی جا سکتی. میں نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ایک
मौलवी दिखाओ जो लिख के दे दे कि नमाज बातिल है। सिराज साहब तवज्जो चाहो, पूरी कायनात का एक मौलवी नहीं जो कहे कि नमाज बातिल है। फिर अली का खातिरों में इतना तो पूछ लो कि आखिर बेगैरती क्या है। अबू लहब के नाम से तो नमाज बातिल नहीं हुई, अली के नाम से नमाज कैसे बातिल। विलायत के बारे में मुनाफिकत नहीं चलेगी, अली की मुखालिफती का नाम तो मुनाफिकत है। कब तक पर्दा डालोगे अली की विलायत पर? कब तक नाम हाथ मौलवियों के हत्थे चढ़े रहो? कलमे में कोई अली वलीउल्लाह न पढ़े तो वो शीरों वाला कलमा नहीं, आजान में कोई अली वलीउल्लाह न कहे शीरों वाली आजान नहीं। आगे क्या हो जाता है? या तो आप पहले गलत थे, कलमे में भी छोड़िए, आजान में भी छोड़िए, अकामत में, आजान में, स्पीकर में मोमिन। शिराज साहब ने किसी बंदे से कहा, एक मुकदमा उसमें गवाही देंगे कि मैं बेगुनाह हूं? उसने बेशक, अकेले में कहा बेशक, 50 आदमियों में कहा बेशक, अदालत में चुप। अजान में अली की गवाही दी, अकामत में अली की गवाही दी, ये अल्लाह की अदालत में चुप क्यों हो गया? बंदे लंबियां करते हैं, तोड़ दो चार। मौलवी सामने लूट के ले जा रहे हैं, बंदे चुप। ये तलखीर में कितनी गवाहियां। या तो मौलवियों से कहो तलकीन नहीं लिखे, वरना मुर्दे से धोखा क्यों करते हैं कि तू हमसे जुदा हुआ है इन गवाहियों पर। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना अली इब्न अबी तालिब इमामी व हसन इब्न अली इमामी व हुसैन इब्न अली इमामी। नमाज में एक से मौत आती थी, कब्र में 12 का नाम ले रहा। से मुनाफिकत हो रही और इसी मिंबर पे हो रही। खाजी अब्बास की इज्जत की कसम, भाई ने सच कहा है, यही तबलीग है। ये 2 नंबर मौलवी तबलीग करे, अगला नमाज को शुरू करो। नमाज तबलीग कहा है। कुरान की इज्जत की कसम, अल्लाह ने नमाज को तबलीग नहीं कहा, अल्लाह ने रोजे को तबलीग नहीं कहा। पूरे कुरान में तबलीग अली की विलायत